اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت سورہ طٰہٰ ہے۔ سورت کو سورہ طٰہٰ کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس سورت کے شروع میں حروف مقطعات میں سے طٰہٰ آیا، تو تسمیۃ الکل باسم الجزء والے اصول پر رہتے ہوئے اس سورت کو نام ہی سورہ طٰہٰ کا دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ کا سورہ مریم کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ جب سورہ کہف میں 4 شبہات کا جواب دیا گیا اور سورہ مریم میں بقیہ شبہات کا جواب دیا گیا، تو مسئلہ توحید مکمل واضح ہو چکا۔ تو اب سورہ طٰہٰ کے اندر اسی مسئلہ توحید کے اشاعت کا حکم آ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اب دل کھول کر کے توحید کی اشاعت کیجئے۔ توحید کی اشاعت میں اگر تکالیف آئیں تو دل کھول کر کے، سینہ کھول کر کے برداشت کرتے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، اس کے لیے بھی اس کی تبلیغ میں رکاوٹیں آئیں، لیکن اس نے بخوبی ان تکلیفوں کو برداشت کیا۔ بالآخر فتح موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، اس کے دشمن فرعون کی ناکامی ہوئی۔ اسی طرح اگر آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کے طرز و طریقے پر دل کھول کر کے ہمت کرو گے، کام کرو گے، تو فتح آپ کی ہوگی اور مشرکین کی ناکامی ہوگی۔ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس صورت میں 5 مقامات پر توحید خداوندی کا بیان ہے اور 5 مقامات پر تسلیۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ زجر، تخویفات، شکوے اور بشارات وغیرہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ تو یہاں سے تسلیۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کہ اے میرے حبیب، معاملہ اس طرح ہے کہ آپ تبلیغ کرتے ہو، لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، کفر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ پریشان ہو رہے ہو۔ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ پریشان ہو جائیں، بس ہم نے آپ کو نصیحت والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، باقی ہدایت تک پہنچانا یہ تو ہمارا کام ہے۔ تو لہذا آپ کو اپنا اجر اور ثواب مل رہا ہے، لہذا آپ کو ان کے فکر میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے نازل نہیں کیا ہے آپ پر قرآن لتشقیٰ، تاکہ آپ تکلیف میں پڑیں، لتتعب، تاکہ آپ تکلیف میں پڑیں، الا تذکرۃ، الا یہ استثناء کے لیے، لیکن استثناء منقطع، الا بمعنی لیکن کے، لیکن انزلناہ تفسیر مدارک، لیکن ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تذکرۃ لمن یخشیٰ، نصیحت کرنے کے لیے اس شخص کو جو ڈرتا ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، تنزیلا یہ مفعول مطلق ہے فعل معذوف کے لیے، اے نزل مدارک، نزل تنزیلا اتارا گیا ہے اتارا جانا،
ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو. الرحمن خبر برائے مبتدا معذوف ای هو الرحمن. الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے جس نے عرش پر قرار پکڑا. کس طرح قرار پکڑا؟ کما یلیق بشانہ، جس طرح کہ اس کے شان کے لائق ہے. امام مالک نے کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم و کیفیتہ مجہول والسؤال عنہ بدعۃ. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. توحید خداوندی کا بیان. وما بینہما، اور وہ چیزیں جو زمین و آسمان کے درمیان میں، یہ بھی اللہ کی. وما تحت الثری، اور وہ جو 7 زمینوں کے نیچے چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی. ثری کا مطلب تحت الارض السابعہ. تفسیر البحر المحیط لابی حیان الاندلسی رحمہ اللہ، متوفی 745. حضرت شیخ تقی صاحب ترجمہ فرماتے ہیں وما تحت الثری، وما تحت الثری، اور وہ چیز جو زمینوں کے تہوں کے نیچے ہے. وہ چیز جو زمینوں کے تہوں کے نیچے ہے. اور صاحب البحر المحیط واضح فرماتے وما تحت الثری، اور وہ جو 7 زمینوں کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ اونچا کرو گے بات کو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، تو بے شک اللہ تو وہ ذات ہے جو جانتا ہے آہستہ بات کو بھی، وَأَخْفَى، اور آہستہ سے زیادہ مخفی کو بھی. اخفا یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے. دلیل کیا ہے کہ صاحب مدارک اس کے بعد منہ معذوف نکالتے ہیں. اللہ جانتا ہے پوشیدہ چیز کو، وہ اخفا منہ، اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز کو. اللہ لا الہ الا ہو، توحید خداوندی کا بیان. اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے نام ہیں سارے خوبصورت. وہل اتاک حدیث موسیٰ، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا تشجیعا للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمت اور بہادری پیدا کرنے کے لیے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آئیے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی. حدیث بات، کہانی، قصہ. کیا آئیے آپ کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو. جب شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کے ساتھ شادی کر کے بلاخر موسیٰ علیہ السلام وہاں مدین سے واپس مصر آ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ راتوں رات راستہ بھول گئے تھے. سامنے پہاڑ کے قریب ایک جگہ سے آگ نظر آئی، تو اپنی گھر والی سے کہا کہ ذرا صبر کرو، میں آگ میں سے کوئی چنگاری وغیرہ آپ کے لیے لے کر آؤں. سردی کا موسم ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو ذرا گرم کریں. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو. فَقَالَ لِأَهْلِهِ، تو کہا اپنے گھر والوں سے امکثوا، یہاں ٹھہرو. تو موسیٰ علیہ السلام کے گھر والوں کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا اہل قرار دیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے گھر والے موسیٰ علیہ السلام کا اہل ہیں، تو نبی علیہ السلام کی ازواج بھی نبی کا اہل بیت ہے نا. کہا اپنے گھر والوں سے امکثوا، ٹھہر جاؤ. انی آنست نارن، اے ابصرت نارن. مدارک، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، میں مانوس ہوا ہوں آگ سے، میں نے دیکھا ہے آگ کو. لعلی آتیکم منہا بقبس، امید ہے کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس آگ میں سے بقبس، آگ کا شعلہ. تقی صاحب چنگاری، کسی رسی وغیرہ کے منہ میں چنگاری لے کر آؤں. او اجد علی النار ہدی، یا یہ کہ میں پاؤں آگ پر کسی ہدن، اے ذو ہدا، ہدایت کرنے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو، جو ہمیں راستہ بتائے کہ راستہ مصر کا کس طرف سے جائے گا. او اجد علی النار ہدی، یا یہ کہ پاؤں آگ پر. ہدا کیا مطلب؟ اے ذا ہدا، صحیح ہے، رہنمائی کرنے والے کو. فلما اتاہا، پس جب آیا اس آگ کے پاس، نودیا، تو آواز دیا گیا یا موسیٰ. اچانک آواز ہے اے موسیٰ، انی انا ربک،
بے شک میں آپ کا رب ہوں، فاخلع علیک، پس نکال دے اپنے جوتوں کو، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ ہو وادی مقدس طویٰ میں، وادی کا نام ہے طویٰ، آپ یہاں پر آؤ، یہ مقدس وادی ہے، اس کے ادب اور احترام کی تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے جوتوں کو نکالیں۔ وہ جو کچھ دیوبندی علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور عرش پر پہنچے تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اپنے جوتے مت نکالے، عرش آپ کے جوتوں سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ محض جھوٹ اور کذب اور افتراء ہے۔ حضرت علامہ عبدالحی اللخنوی رحمہ اللہ اپنی کتاب الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ میں فرماتے ہیں قبح اللہ واضعہ، اللہ پاک اس روایت کے بنانے والوں کا منہ کالا کرے، جس نے یہ روایت بنائی ہے۔ معراج کے واقعے کے اندر اس روایت کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مولوی احمد رضا خان بریلوی جیسا تسامح کرنے والا شخص بھی اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھتا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ جس روایت کو احمد رضا بریلوی جیسا مولوی جھوٹا قرار دے، وہ روایت کس درجے کی جھوٹی ہوگی۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو منتخب کیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس سنو اس بات کو جو وحی کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ، بے شک میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، فاعبدنی، پس میری عبادت کرو، اقم الصلاۃ لذکری، اور قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اس کو چھپاؤں۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، لتجزا کا تعلق آتیۃ کے ساتھ ہوگا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا آتیۃ کے ساتھ، کہ بے شک آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو وہ کوشش کرتا ہے۔ فلا یصدنک عنہا، پس ہرگز ہرگز مت روکے آپ کو عنہا، اس قیامت سے، کوئی بھی آپ کو قیامت سے نہ روکے۔ کیا مطلب؟ عن الایمان بالقیامت، مدارک، قیامت پر ایمان لانے سے کوئی آپ کو نہ روکے، پس ہرگز ہرگز مت روکے آپ کو عنہا، اس پر ایمان لانے سے، من لا یؤمن بہا، وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا ہے قیامت پر، واتبع ہواہ، اور اس نے اتباع کیا اپنی خواہش کا، فتردہ، اگر فتردہ فتح لکھا، کیا مطلب؟ اگر آپ نے اس کی بات مان لی فتردہ، تو پھر آپ ہلاک ہو جاؤ گے، یہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے تو اس وقت بھی لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، بس جواب اتنا کافی تھا نا۔ لیکن علامہ تفتزانی رحمہ اللہ مختصر المعانی میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذرا بات لمبی کی تاکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مزید بات ہو، کیونکہ اللہ پاک کے کلام میں موسیٰ علیہ السلام کو مزہ آ رہا تھا نا، اور جب مزہ آیا تو کیا کہا؟ رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنی ذات تو دکھائیے۔ جب آپ کے کلام میں اتنا مزہ ہوگا تو آپ کو دیکھنے میں کتنا مزہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا پہاڑ کو دیکھ، اگر پہاڑ میری تجلی برداشت کر گیا تو آپ بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ دیکھا پہاڑ کی طرف تو پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کہا کہ بس واقعی نہیں دیکھ سکتا۔ مولوی محمد عمر اشروی کے نام سے بریلیوں کا ایک مولوی گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب مقیاس حنفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سبق پڑھایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عجیب کام کیا، جب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے
تو اللہ پاک نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اوپر والی جماعت یعنی فرشتے کس معاملے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ گویا کہ ہمارے نبی نے کہا کہ میرے مولا میں تو آپ کی طرف متوجہ ہوں، میں آپ کے لیے آیا ہوں، میرا فرشتوں کے ساتھ کیا کہ میں ان کی باتیں سنوں اور ان کی خصومت سنوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے نبی کو اپنا دیدار کرایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا حال کیا ہے کہ بات کرتا ہے رب کے دیدار کی کہ ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھاؤ، اور دیکھتا ہے پہاڑ کی طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قول اور عمل میں فرق آ گیا، اس لیے اللہ کی زیارت سے محروم ہو گئے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ سبق پڑھا رہا ہے۔ واہ رے واہ۔ قال ہی عصایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہ، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اعوش بہا علی غنمی، اور میں جھاڑتا ہوں اس لاٹھی کے ذریعے کس کو؟ ورق الشجر، درختوں کے پتوں کو، علی غنمی، اپنی بکریوں پر، ولی فیہا معارب اخری، بات ذرا زیادہ لمبی ہو رہی تھی نا تو موسیٰ علیہ السلام خود ہی ڈر گئے کہ ایسے نہ ہو کہ پھر آگے سے کوئی اللہ پاک کی طرف سے زجر آئے، بس بات مختصر کی۔ فرمایا ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس لاٹھی کے اندر نفع ہیں بہت سارے۔ قال القیہا، ہمارے شیخ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد زرولی خان صاحب ہمیشہ اپنے کے ساتھ لاٹھی رکھتے تھے جوانی سے لے کر کے۔ تو حضرت فرماتے تھے دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت اس کے ساتھ لاٹھی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کوئی بوڑھے تو نہیں تھے نا، نبوت بعد میں ملی ہے 40 سال کی عمر میں، تو مانا 40 سال سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی استعمال کیا کرتے تھے۔ تو لاٹھی اٹھانا صرف بوڑھوں کا کام نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کے متبعین کا کام ہے، اس لیے فرماتے تھے کہ میں لاٹھی اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور فرماتے ولی فیہا معارب اخری، اس کے لیے اس کے اندر میرے لیے بہت سارے منافع ہیں۔ قال القیہا، اللہ پاک نے فرمایا کہ پھینکو اس لاٹھی کو یا موسیٰ، اے موسیٰ، فالقاہا، پس پھینکا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، بس یہ لاٹھی سانپ بن گئی دوڑنے والی ہی، اس حال میں کہ وہ، بس یہ سانپ بن گئی، تسعیٰ، اس حال میں کہ وہ دوڑ رہی تھی، سانپ بن گیا اور دوڑ رہا ہے سانپ۔ قال خذھا، اللہ پاک نے فرمایا پکڑو اس کو، ولا تخف، مت ڈرو، سنعیدھا، ان قریب ہم لٹائیں گے اس لاٹھی کو، سیرتھا الاولیٰ، اے حالتھا الاولیٰ، اس کی پہلی حالت پر دوبارہ لاٹھی بن جائے گی۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ لاٹھی کا سانپ بننا گو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لاٹھی سانپ بنے گی اور پھر دوبارہ سانپ سے دوبارہ لاٹھی بن جائے گی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی مجھ سے معجزہ صادر ہو رہا ہے، تو بتاؤ کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی فعل یا طاقت تھی؟ تو پتہ چلا کہ معجزہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا، صادر کس پر ہوتا ہے؟ کسی نبی کے ہاتھ پر۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ملائیے اپنا ہاتھ اپنے پر کی طرف، پر سے مراد کیا ہے؟ بغل، اور ملائیے اپنا ہاتھ اپنے بغل کی طرف، تخرج بیضاء، تخرج بیضاء، یہ نکل آئے گا آپ کا ہاتھ سفید ہو کر کے، من غیر سوء، سوائے کسی بیماری کے، اے برسن، سوائے کسی کوڑی وغیرہ کی بیماری کے کہ وہ کوڑی کی وجہ سے سفید ہو، ایسے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے سفید ہو جائے گا۔ آیتن اخری، یہ نشانی ہوگی آپ کے لیے دوسری، پہلی نشانی کیا تھی؟ لاٹھی سانپ بن گئی، دوسری نشانی کیا؟ ید بیضاء، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری، آنچے خوباں ہما دارندے تو تنہا داری، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً اخری، یہ نشانی ہوگی آپ کی دوسری، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، یہ ہاتھ کیوں نکالو اپنے بغل سے؟ تاکہ ہم آپ کو دکھائیں، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے، الکبریٰ، بڑی نشانی، اذهب الى فرعون، چلے جاؤ فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے،
قال رب اشرح لی صدری، تو اب دعا کرتا ہے میرے مولا اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ. اللہ ہم سب کے سینے کو اپنے دین کے لیے کھولنا فرما. رب اشرح لی صدری، اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ. ویسر لی امری، اور آسان کر میرے لیے میرا کام. واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے گرہ میری زبان سے. میری زبان پر جو گرہ لگی ہوئی ہے نا، باتیں اٹک اٹک کے کرتا ہوں، اس گرہ کو کھول دے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے چنگاری منہ میں لے لی تھی نا، کہ بچپن میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے داڑھی کو پکڑا، تو فرعون سمجھ گیا کہ یہ لگتا یہ ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو ابھی میری داڑھی پکڑتا ہے، تو بعد میں بھی یہ میری داڑھی نوچے گا، تو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا. حضرت آسیہ نے کہا، فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس بچے کو کیا پتہ تیری داڑھی ہے، آپ اس بچے کے سامنے ایک طرف ہیرا رکھو اور دوسری طرف آگ کی چنگاری رکھو، دیکھیں کس میں ہاتھ لیتا ہے، کس میں ہاتھ ڈالتا ہے. اگر یہ ہاتھ ڈالتا ہے ہیرے میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھ ہے، اور اگر چنگاری میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے نا. اب اگر ایک طرف سے ہیرا رکھا گیا دوسری طرف سے چنگاری رکھی گئی، اب اگر ہاتھ ڈالتا ہے ہیرے میں تو قتل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی، چنگاری لے کر کے منہ میں ڈالی تو زبان جلی، تو یہاں سے اس کے زبان میں اٹک پیدا ہو گئی. اور بریلوی مولوی ایک وہ کہتا ہے کہ میں دیوبندیوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کروں گا، مباہلہ کروں گا، اور مباہلہ بھی اس طرح کروں گا کہ ایک طرف سے دیوبندی آگ میں اترے، دوسرے طرف سے میرا جوتا اترے. دیوبندی کو آگ لگ جائے گی، میرے جوتے کو آگ نہیں لگے گی. واہ واہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی کو بھی آگ لگی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے زبان کو آگ لگی تھی، لیکن اس پیر کے جوتے کو آگ نہیں لگتی. کعبے کس منہ سے جاؤ گے اے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کھول دے گرہ میری زبان سے. يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ سمجھے یہ لوگ میری بات کو. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا دے میرے لیے میرا وزیر میرے اہل میں سے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. اشدد بھی ازری، مضبوط کر اس کے ذریعے میری کمر کو. واشرکو فی امری، اور اس کو شریک کر دے میرے کام میں، یعنی فی النبوت، نبوت میں. موسیٰ علیہ السلام نے جب چاہا کہ اللہ کے دین کو غلبہ ملے تو عزیر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ میری کمر کو مضبوط کر، ہارون کو مجھے وزیر بنا کر کے دے. ہارون کے ذریعے میری کمر مضبوط کر، تاکہ ہم دونوں مل کر کے دین کا کام کریں، آپ کا دین کا بول بالا ہو. اور یہاں سے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب. سنن ترمذی اور شیعہ کی تفسیر عیاشی دونوں میں ہے کہ اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، یا ابو جہل کو مسلمان بنا دے یا عمر کو مسلمان بنا دے. یہاں موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں محمد الرسول اللہ فاروق اعظم کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول فرمائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا قبول فرمائی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ہارون وزیر بنا کر کے دیا، اور اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ کو فاروق اعظم وزیر بنا کر کے دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر رسول کے دو وزیر زمین کے ہوتے ہیں اور دو وزیر آسمان کے ہوتے ہیں. اما وزیرایا من اہل الارض فابو بکر و عمر، میرے جو زمین کے وزیر ہیں وہ ایک ابو بکر ہے اور دوسرا عمر ہے. تو اللہ پاک نے حضرت ہارون کو وزیر بھی بنا کے دیا اور ساتھ ساتھ نبی بھی بنا کے دیا. اور یہاں مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی حدیث میں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر،
اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی بنتا. تو اللہ پاک نے حضرت ہارون کو وزیر بھی بنا کے دیا, نبی بھی بنا کے دیا, کیونکہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور یہاں نبوت کا دروازہ بند ہے تو صرف وزیر بنا کر کے دیا. خلافت کا دروازہ کھلا ہے تو خلیفہ بنا کر کے دیا. وہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا, یہاں محمد الرسول اللہ کی دعا. وہاں حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے متبع بننے کی وجہ سے حضرت ہارون کامیاب, اور یہاں فاروق اعظم محمد الرسول اللہ کے متبع بننے کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم بھی کامیاب. شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے غزوہ روم میں جانے کے لیے مشورہ طلب کیا کہ کیا رومیوں کے ساتھ جنگ کی جائے یا نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے کہا کہ آپ اسلامی لشکر کو وہیں بھیج دیں, اگر فتح ملتی ہے تو یہی ہمارا مطلوب ہے. اگر بظاہر شکست ہو جاتی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, آپ خود نہیں جانا, تاکہ آپ کم از کم مسلمانوں کے پناہ گاہ تو رہو. اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگا, آپ کی شہادت سے بڑا نقصان ہوگا. تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر کے اسلام کو اسلام کا غلبہ قرار دیا, اور حضرت علی نے حضرت عمر کے شہادت کو اسلام کا نقصان قرار دیا. تو معلوم ہوا کہ فاروق اعظم اسلام کا سپاہی ہے, اسلام کے لیے فائدہ مند ہے, بخلاف روافض کے جو کہتے کہ نہیں یہ حضرت علی کے اور اسلام کے اور رسول کے دشمن تھے. یہ قرآن و سنت ان کے اس قول کو اس طرح اٹھا کے پھینکتا ہے جیسے کہ ایک بنگی کچرے کو اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں پھینکتا ہے. فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی, اور بنا میرے لیے وزیر میرے اہل میں سے ہارون اخی, میرے بھائی ہارون کو, اشدد بھی ازری, مضبوط کر اس کے ذریعے میری کمر کو, واشرکو, اور اس کو شریک کر دے, فی امری, میرے کام میں, کہ نسبحک کثیرا, تاکہ ہم پاکی بیان کریں آپ کی کثرت سے, ونذکرک کثیرا, اور ہم آپ کو یاد کریں کثرت سے, انک کنت بنا بصیرا, بے شک آپ ہو ہمیں دیکھنے والے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اب تک موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بیان تھا نا, اب دعا کی قبولیت آ گئی. سؤلک اے مسئولک, تفسیر مدارک, یہاں سؤل بمعنی مسئول کی ہے. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, بے شک آپ دیے گئے ہو اپنا مسئول اے موسیٰ. آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ہارون نبی بنا کر دے, میں نے آپ کو لیے ہارون کو نبی بنا دیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ, اور ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا تھا مرتن اخرى, دوسری دفعہ بھی, قبل هذه, اس احسان سے پہلے. ابھی ہم نے آپ پر یہ احسان کیا کہ آپ کی دعا قبول کی کہ ہارون نبی بنا کر کے دیا. اس سے پہلے بھی ہم آپ کے اوپر احسان کر چکے ہیں. کب؟ جب آپ پیدا ہوئے تھے. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ, جب ہم نے وحی کی یعنی الہام کیا, إِلَىٰ أُمِّكَ, آپ کی ماں کی طرف, ما یوحیٰ, وہ جو وحی کی جاتی ہے. کیا وحی کی تھی ہم نے؟ ان اقذفیہ فی التابوت, کہ ڈالو اس کو صندوق میں, فاقذفیہ فی الیم, پھر اس کو پھینکو یعنی ڈالو اس کو دریا میں, فلیلقی الیم بالساحل, پھر پھینکے گا اس کو دریا یعنی ڈالے گا, رکھے گا اس کو دریا کنارے پر. یاخذہ عدو لی, لے گا اس کو میرا دشمن, وعدو لہ, اور اس کا دشمن. اس کو وہ اٹھائے گا فرعون جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اور ڈالی تجھ پر محبت اپنی طرف سے. اے موسیٰ, میں نے آپ کو ایسا بنایا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا آپ کے ساتھ محبت کرنے لگتا. تفسیر مدارک میں حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان فی عین موسیٰ ملاحۃ ما رآہ احد الا احبہ بہ, کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں میں ایسی نمکین پن, ایسا مزہ اور ایسی چٹپٹا پن تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا احب بھی, اس کے ساتھ محبت کرنے لگتا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اور ڈالی میں نے آپ پر محبت اپنی طرف سے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, وَلِتُصْنَعَ کا عطف لِتُحَبَّ, اے لِتُحَبَّ, توجہ ہے,
میں نے آپ پر محبت ڈالی اپنی طرف سے. کیوں؟ لتحب، تاکہ آپ محبت کیے جائیں. ولتصنع علی عینی، اور تاکہ آپ تربیت کیے جائیں میری آنکھ پر، یعنی میرے سامنے. اے لتربا بمرآ منی، لتصنع علی عینی کا ترجمہ کیا صاحب مدارک نے. لتربا بمرآ منی، تاکہ آپ محبت کیے جائیں. ولتصنع، اور چاہیے کہ آپ تاکہ آپ پرورش کیے جائیں علی عینی، میرے سامنے. اذ تمشی اختوں کا، جس وقت چل رہی تھی آپ کی بہن مریم. فتقولو، پس وہ کہہ رہی تھی فرعونیوں سے، هل ادلکم علی من یکفلو، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس پر جو اس کی کفالت کرے. فرجعناک الی امک، انہوں نے اس کی بات مان لی، ہم نے آپ کو لٹایا الی امک، آپ کی اماں کی طرف. کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ. ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو. وقتلت نفسا، اور آپ نے قتل کیا تھا ایک بندے کو. فنجیناک من الغم، پھر ہم نے نجات دیا آپ کو غم سے شعیب علیہ السلام کے پاس بھیج کر. وفتناک فتونا، اور ہم نے آپ کو آزمائش میں ڈالا بہت ساری آزمائشوں میں. فلبثت سنین فی آل مدین، پھر آپ ٹھہرے کئی سال مدین والوں میں شعیب علیہ السلام کے ساتھ. وہاں 10 سال آپ نے گزارے مزدوری کی. اللہ. فلبثت سنین، پھر آپ ٹھہرے کچھ سال، کئی سال فی آل مدینہ، کہاں؟ مدین والوں میں. اللہ. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آپ آ گئے علی قدر، اے قدر رسالتی، پھر آپ آ گئے رسالت کے مقدار پر. وہ 40 سنتاً، یعنی وہ مقدار کیا تھا؟ 40 سال کی عمر. یہ مطلب صاحب مدارک نے بیان کیا. حضرت شیخ تقی صاحب ترجمہ کرتے ہیں، تم آئے ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا. ثم جئت علی قدر، قدر بمعنی تقدیر کے لی کہ آپ آئے ہمارے پاس یہاں طور سینا کے پاس ایسے وقت پر، علی قدر جو پہلے سے مقدر تھا کہ موسیٰ کو اسی جگہ نبوت ملنی ہے. آیا تو شیخ تقی صاحب نے قدر کو تقدیر کی طرف لے گئے اور صاحب مدارک اس کو مقدار کی طرف لے گئے. قاضی شوکانی نے فتح القدیر کے اندر دونوں قول کیے. کیا؟ پہلا شیخ تقی صاحب والا، اے فی وقت سبق فی قضائی و قدری ان اکلمک واجعلک نبیا، کہ اے موسیٰ آپ اس وقت میں آئے ہو کہ میری تقدیر اور فیصلے میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ اسی جگہ آپ سے باتیں کروں گا اور اسی جگہ میں آپ کو نبی بناؤں گا. تو یہ شیخ تقی صاحب والا مطلب ہے نا. اچھا، اولا مقدار من الزمان ثم جئت علی قدر، یا قدر بمعنی کس کے ہو گئے؟ مقدار کے، کہ آپ آئے ہو زمانے کے اس مقدار پر یوحی فیہ الی الانبیاء، جس مقدار میں انبیاء کی طرف وحی کی جاتی ہے. اور وہ مقدار کتنا ہے؟ وہ رأس 40 سنتاً، وہ 40 سال کی عمر ہے. سمجھ گئے دونوں باتیں یا نہیں؟ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آپ آ گئے اس تقدیر کے فیصلے پر جو پہلے سے مقرر تھا. ہے کہ نہیں؟ یا آپ آ گئے علی قدر، اس مقدار پر جس مقدار عمر میں نبی کو نبوت ملتی ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے آپ کو منتخب کیا اپنے لیے. کیا مطلب؟ لِوَحْيِ وَرِسَالَتِي مَدَارِكَ، میں نے آپ کو منتخب کیا اپنی وحی اور اپنی رسالت کے لیے. لہذا اذهب انت واخوك بآیاتی، چلے جاؤ آپ اور آپ کا بھائی بآیاتی، میری آیتوں کے ساتھ. ولا تنیا فی ذکری، اور مت سستی دکھاؤ میری یاد میں. اذهب الى فرعون، دونوں چلے جاؤ فرعون کی طرف. انه طغى، بے شک اس نے سرکشی کی ہے. فقولا له قولا لینا، پس کہو اس کو بات نرم. فرعون کے سامنے بھی بات نرم کرو. لعلہ یتذکر او یخشی،
امید ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے او یخشا یا ڈرے. تو یہاں امید بنسبت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. اللہ کو تو خوب علم تھا نا کہ مومن بننے والا نہیں ہے. قال ربنا، دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط علینا، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ حد سے تجاوز کرے ہم پر، او ان یطغى، یا یہ کہ وہ ہم پر سرکشی کرے. قال، اللہ پاک نے فرمایا لا تخافا، مت ڈرو، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، قدم بڑھاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. فاتیاہو، بس آ جاؤ دونوں اس کے پاس. فقولا، پھر کہو اس کو، انا رسول ربک، تبلیغ سکھا رہے ہیں اللہ پاک. اس کو کہو کہ ہم قاصد بن کر آئے آپ کے رب کے، فارسل معنا بنی اسرائیل، پر بھیجو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، یہ تمہاری رعیت نہیں ہے، تم نے ان کو کیوں غلام بنایا ہوا ہے. ولا تعذبهم، اور ان کو عذاب مت دو. قد جئناک بآیۃ من ربک، بے شک آئے ہم آپ کے پاس نشانی لے کر کے آپ کے رب کی طرف سے. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے عذاب سے اس شخص پر، من اتبع الہدی، جس نے اطاعت کی، جس نے اتباع کیا ہدایت کا. جو ہدایت کے پیچھے آئے گا وہی سالم رہے گا. انا قد اوحی الینا، بے شک بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف، ان العذاب، کہ بے شک عذاب واقع ہوگا، علی من کذب وتولی، اس پر جس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی. قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہا کہ کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ. قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو خلقت، جس نے ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی. اللہ. ثم ہدا، پھر اللہ نے ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی. ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی کی، لمنافعہ ومصالحہ، دنیا میں اس کو کس طرح دنیا اور آخرت کا نفع اٹھانا ہے، کس طرح اپنی مصلحتوں کا لحاظ رکھنا ہے، اس سب کی اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ہر انسان کی رہنمائی فرمائی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کو کیا کرنا ہے، ماں کا دودھ پینا سکھایا، آگے غذا کھانا سکھائی، پھر دنیا کا کام کاج سکھایا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی. ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی فرمائی، لمنافع و مصالح، صفت التفاسیر، علامہ صابونی. قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ چلو میں تو گمراہ ہوں، مجھے بتاؤ، فما بال القرون الاولی، کیا حال ہوگا پہلی امتوں کا جو اس کفر کی حالت پر مر گئے. توجہ ہے، ہمارے علاقے میں جب ایک جماعت المسلمین کا شیعہ کے ساتھ مناظرہ ہوا نا، تو چونکہ سنی ہونے کی حیثیت سے ہمارے بھی کچھ ساتھی علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے اس جماعت المسلمین والے کے ساتھ تھے. تو شیعہ نے اس کو کہا کہ تو جو نعرہ لگا رہا ہے کہ میں جماعت المسلمین ہوں، سنیوں تمام سنی مذاہب سے تو علیحدہ ہوا ہے، تو دوسرے یہ جو سنی آپ کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب اگر اس وقت کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں جیسے سمجھتے ہیں، سب کو کافر سمجھتے ہیں، اگر اس وقت کہتا ہے کہ میں ان کو کافر سمجھتا ہوں تو پھر ظاہر ہے اس کا حال کیا ہوتا پھر. تو اس نے بڑی عقل مندی سے کام لیا، کہا کہ یار تو مجھ سے وہی سوال کر رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کیا تھا، فما بال القرون الاولی، کہ پہلی امتوں کا کیا حال تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انما علمها عند ربی، کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، تو ان کے بارے میں کیوں بتاؤں، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے. سمجھے؟ قال، ہاں جی، قال فما بال القرون الاولی، بتاؤ کہ کیا حال ہوگا پہلی امتوں کا. قال علمها عند ربی، کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ای اللوح المحفوظ، تفسیر مدارک، لوح محفوظ میں. لا یضل ربی، نہیں بھٹکتا ہے میرا رب، ای لا یخطی، یعنی خطا نہیں کرتا ہے میرا رب، ولا ینسا، اور نہ ہی بھولتا ہے. الذی جعل لکم الارض، اللہ وہ ذات توحید خداوندی کا بیان. اللہ الذی جعل لکم الارض،
فرمایا اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مہدن بشونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور چلایا تمہارے لیے اس زمین کے اندر راستوں کو چلایا یا پیدا کیا؟ تو صاحب مدارک فرماتے ہیں وجعل، یا سلک بمانا کیا ہے؟ جعل کیا ہے کہ پیدا کیا تمہارے لیے اس زمین کے اندر راستوں کو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر نکالا ہم نے اس پانی کے ذریعے ازواجن اے اصنافن، کئی ساری قسمیں، من نبات شتّیٰ، مختلف قسم کے پودوں میں سے، کلو پس کھاؤ ان پودوں میں سے، ورعوا انعامکم، اور چراؤ اپنے جانوروں کو، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس پانی نازل کرنے میں، پھر اس سے پودے وغیرہ پیدا کرنے میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ارے اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس مٹی میں ہم تمہیں واپس لائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے، تارۃ اخری اے مرۃ اخری، دوسری دفعہ۔ اسی آیت کے تفسیر میں حضرت علامہ محمد ثناء اللہ اپنی تفسیر مزاری کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، جس کو جہاں دفن ہونا ہوتا ہے تو اسی جگہ کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان تینوں کو ایک ہی جگہ میں دفن فرمایا ہے۔ وہ ایک بریلوی کے ساتھ میری گفتگو ہوئی جو اپنے آپ کو بہت بڑا فن خان سمجھتا تھا، اس کے بارے میں بتانے والوں نے بتایا کہ یہ اتنا بڑا ہمارا مناظر ہے کہ اس کے مسجد کے قریب یہ اہل حدیث والوں کی مسجد ہے، اہل حدیث والا جمعہ پڑھتا ہے 1:30 بجے، پوری یہ اس کی تقریر سنتا ہے، پھر یہ 1:30 بجے کے بعد تقریر شروع کرتا ہے، اس نے جتنی تقریر کی ہوتی ہے نا اس کے تقریر کی رد کرتا ہے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے صرف اس کے ساتھ ملنے دو۔ یہ 1998 کی بات ہے، جب میں ثالثہ مکمل کر چکا تھا، اگلے سال مجھے درجہ رابعہ میں داخلہ لینا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، قصہ مختصر، میں نے اس کو کہا مجھے بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے، نور سے ہوئی ہے یا مٹی سے ہوئی ہے؟ تو کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو نور سے ہوئی ہے۔ میں نے کہا بس اس پر کوئی قرآن کی آیت پڑھیں یا کوئی حدیث پڑھیں، تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب۔ کہا کہ اس نور سے مراد، مفسرین نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بات کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہا تفسیر کبیر میں بھی ہے، روح المعانی میں بھی ہے، اور مدارک میں بھی ہے، بیضاوی میں بھی ہے، کہا کہ 50 تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ان مفسرین کو یا آپ کو کس نے بتایا کہ یہاں نور سے مراد اللہ پاک کے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ بات مجمل ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا، اب اس نور سے اللہ پاک کی کیا مراد ہے؟ اللہ پاک کی مراد تک کوئی مخلوق پہنچ سکتی ہے جب تک اللہ پاک خود بیان نہ کرے؟ لیکن جنہیں آپ نے جن تفاسیر کا نام لیا، ان تفاسیر پر بھی آپ نے جھوٹ بولا۔ آپ نے تفسیر کبیر کا نام لیا کہ اس میں لکھا ہے کہ نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حالانکہ اسی لائن میں لکھا ہے یا مراد قرآن ہے یا مراد اسلام ہے۔ روح المعانی کا تو نے نام لیا، میں نے کہا اسی لائن میں یہ بھی لکھا ہے یا مراد قرآن ہے۔ تو میں نے کہا جن تفاسیر کے اندر یہاں لکھا ہے کہ نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے یا مراد قرآن ہے یا مراد اسلام ہے۔
یا مراد موسیٰ علیہ السلام ہے؟ تو تفاسیر کے بعض اقوال کو ماننا اور بعض کو چھوڑنا یہ تو ایسا ہے تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہ آدھے کتاب کو ماننا اور آدھے کو نہ ماننا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ اگر یہاں سے ثابت بھی ہو جائے کہ نور سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نور مادے سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اس آیت کی تشریح میں خود مولوی نعیم الدین مراد آبادی جو کہ مولوی احمد رضا خان کا خلیفہ ہے، اس نے احمد رضا خان کے کیے ہوئے ترجمہ کنز الایمان کی حاشیہ خزان العرفان میں لکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ تو آپ کو نور اس بنیاد پر نہیں کہا گیا کہ آپ علیہ السلام نور سے پیدا ہوئی، بلکہ اس بنیاد پر کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی، اور اس معنی کے اندر تو ہم بھی نبی علیہ السلام کو نور مانتے ہیں۔ ہمارا آپ کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ اس بات میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے۔ پڑھ کوئی قرآن کی آیت جس میں لکھا ہو کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، یا پڑھ کوئی حدیث۔ تو اس قرآن کی آیت تو ایسی اس کو مل نہیں رہی تھی، تو اس نے پھر حدیث پڑھی، کہا کہ آپ کے دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ پاک نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ تو حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے جابر اللہ پاک نے تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو کہا کہ تمہارے مولوی اشرف علی دیوبندی نے اللہ کے رسول کی حدیث نقل کی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ پہلی بات تو کہ یہاں سے بھی بات نہیں بنی، بات تو یہ نہیں چل رہی کہ نبی کے نور کو پیدا کیا، بات تو یہ کہ نبی کو کس چیز سے پیدا کیا۔ میں نے کہا کہ یہ جو روایت ہمارے عالم نے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے نقل کی ہے تو یہ مولانا سے غلطی ہو گئی ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر ایسی روایت کہیں پر بھی نہیں ہے۔ مصنف عبد الرزاق 9 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، ہمارے علماء نے خوب کنگال کے دیکھا لیکن کہیں پر بھی یہ روایت نہیں ملتی۔ تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ تمہارے مولوی غلط حدیثیں لکھتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا کہ غلط حدیثیں جان بوجھ کے نہیں لکھتے ہیں، غلطی سے کبھی لکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم اپنے علماء کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے علماء سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم غلط رہنمائی کرتے ہو۔ میں نے کہا دیکھو غلطی ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر آپ کو خوامخواہ ہمارے عالم کی غلطی پر اصرار ہے تو مجھے دو فتاوی افریقہ مولوی احمد رضا خان کی، ابھی صفحہ نمبر 100 کھول کے دکھاتا ہوں۔ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت انا و ابو بکر و عمر من تربۃ واحدہ، کہ میں اور ابو بکر عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تیرا اعلیٰ حضرت اللہ کے رسول کی حدیث نقل کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے۔ میں نے کہا دیانتداری سے بتا کہ اب تو جھوٹا ہے یا تیرا اعلیٰ حضرت جھوٹا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہو یا اعلیٰ حضرت سے بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا آپ بھی میرے ساتھ بات کر رہے ہو یا مولانا اشرف علی تھانوی سے بات کر رہے ہو؟ جب میں نے یہ بات کی واللہ اس نے سر نیچے کیا، اور پھر جو میں نے اس کے اوپر حملہ کیا وہ ابھی تک اس کو یاد ہوگا۔ منہا خلقناکم، فرمائے اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لٹائیں گے، یعنی جس سے پیدا کیا اسی میں لٹائیں گے۔ ومنہا، اور اسی مٹی سے نخرجکم، ہم تمہیں نکالیں گے تارۃ اخری، دوسری دفعہ۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور بے شک ہم نے دکھایا فرعون کو آیاتنا کلہا، اپنی تمام آیتیں۔ فَكَذَّبَ، پس فرعون نے جھٹلایا، وَأَبَى، اور انکار کیا۔ قال، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجئتنا، کیا آپ ہمارے پاس آئے ہو لتخرجنا من ارضنا، تاکہ آپ نکالو ہمیں ہماری زمین سے، بسحرک، اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پس ضرور بضرور لائیں گے ہم آپ کے پاس اس جیسا جادو جس طرح تو جادو دکھا رہا ہے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان میں موعدن وعدے کی جگہ، مکان موعدن وعدے کی جگہ، لا نخلفو نحن کہ ہم بھی اس کی مخالفت نہ کریں، ولا انت اور نہ ہی آپ مخالفت کریں، لیکن مکانن سوا عدلن اے مکانن عدلن بیننا، ایسی جگہ مقرر کریں جو درمیان والی ہو ہمارے اور آپ کے درمیان میں، دونوں کے لیے آنے میں برابری ہو. ایسے نہ ہو کہ ہمیں زیادہ قریب ہو، ایسے بھی نہ ہو کہ تمہیں زیادہ قریب ہو. توجہ ہے. موعدن اجعل بیننا و بینک موعدن، تو یہ چونکہ موعدن ظرف کا صیغہ ہے، ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے جب تفسیر کیا تو کیا کہا؟ مکان موعدن. تو یہ تفسیر حضرت علامہ محمود صافی متوفہ 1403 نے اعراب القرآنی و بیانہ میں کیا ہے. یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آگے آنے والا ولا انت مکانن، یہ مکانن مکانن سے بدل بن جائے. مکان موعدن مکانن سوا، کہ ہمارے لیے وعدے کی جگہ مقرر کر اور جگہ برابر ہو، تو جگہ جگہ سے بدل بن جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آگے سنو. قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا وقت وہ تو عید کا دن ہے. یوم الزینہ خوبصورتی کا دن، اے یوم العید مدارک، تمہارے وعدے کا وقت عید کا دن ہے. تو سوال وعدے کے جگہ کے بارے میں تھا یا وعدے کے وقت کے بارے میں تھا؟ اگر سوال وعدے کے جگہ کے بارے میں ہے تو پھر تو جواب بھی جگہ کے ساتھ آتا نا کہ فلاں جگہ، لیکن یہاں جگہ نہیں بتائی، فرمایا یوم الزینہ، تمہارے وعدے کا وقت جو ہے وہ کون سا وقت ہے؟ خوبصورتی کا وقت ہے. تب یہاں سے پریشانی ہے یا نہیں ہے کہ اگر وہاں سوال مکان کے بارے میں ہے تو جواب وقت کے بارے میں کیسے آ رہا ہے؟ ضرور وہاں پر بھی موعدن سے مراد کیا ہوگا؟ میقاتن، تفسیر معالم التنزیل. سمجھے؟ کیا مطلب؟ مقرر کرو ہمارے اور آپ کے درمیان میں موعدن، کیا مطلب؟ وقت مقرر کرو. اب پریشانی ہوگی کہ پھر مکانن وقت سے بدل کیسے بنے گا؟ چونکہ بدل اور مبدل منہو کے لیے تو ضروری ہے کہ دونوں کا مصداق ایک ہو. وقت اور جگہ دونوں کا مصداق ایک ہے؟ نہیں ہے نا. جب نہیں ہے تو اب بدل کیسے بنے گا؟ تو اب بعضوں نے کہا کہ بدل بنانے کو چھوڑ دو، مکانن کو آپ فجعل کے لیے مفعول ثانی بنا دو. سمجھ گئے ہو بات؟ قال موعدکم یوم الزینہ، قال موعدکم یوم الزینہ، کہا کہ تمہارے وعدے کا وقت وہ خوبصورتی کا دن ہے. یوم العید مراد کیا ہے؟ عید کا دن. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ جمع کیا جائے لوگوں کو چاش کے وقت، چونکہ لوگ کب اٹھتے ہیں؟ 9 بجے. فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، پس روگردانی کی فرعون نے، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پس جمع کیا اپنی سازش کو. وہ سازش کیا جمع کی؟ 70,000 70,000 جادوگر پیدا کیے. تفسیر مدارک. ثم آتا، پھر فرعون آ گیا میدان میں. قال لهم موسیٰ، اب کہا جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے، ارے ویلکم، سب سے پہلے دین کی دعوت دی، تباہ ہونے سے پہلے دین کی دعوت. ویلکم، ہو تمہارے لیے ہلاکت ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، مت باندھو اللہ پر جھوٹ، فیسحتکم بعذاب، اے فیہلککم، یسحتکم یہلککم مدارک، ورنہ پھر وہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا عذاب کے ساتھ. وقد خواب من افترا، اور بے شک نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر. فتنازعوا امرہم، تو جادوگروں نے بھی اختلاف کیا اپنے معاملے میں، بینہم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے. بعضوں نے کہا مقابلہ کرو اور بعضوں نے کہا کہ مقابلہ نہیں کرو. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چپکے سے کیا مشورہ، چپکی سے آہستہ سے مشورہ کیا. بالآخر طے یہ ہوا کہ نہیں یہ جادوگر ہے، یہ نبی نہیں ہے، کرتے ہیں اس کے ساتھ مقابلہ. قالوا، اب جادوگروں نے کہا، ان هذان لساحران،
بے شک یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں نکالیں من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو سے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور لے جائیں تمہارے افضل طریقے دین کو، طریقت دین المثلی ای الفضلہ، افضل کا مؤنث، اور لے جائیں بطریقتکم المثلی، تمہارے افضل طریقے کو، اے بدینکم الفضلہ، تفسیر مدارک۔ فاجمعوا کیدکم، لہذا کہا کہ جمع کرو اپنے سازش کو، ثم اتوا صفا، پھر آ جاؤ صف کی حالت میں، وقد افلح الیوم، بے شک کامیاب ہو گیا آج کے دن، من استعلا، جو بلند ہوا، جس نے جیتا آج وہ کامیاب ہو گیا بھائی، بڑے انعامات ملیں گے فرعون کی طرف سے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے یا جادوگر اے موسیٰ، اما ان تلقی، یا تو آپ ڈالیں، و اما ان نکون اول من القا، یا یہ کہ ہو جائیں پہلے ہم ڈالنے والے۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تم ڈالو۔ فاذا حبالهم وعصیهم، پس کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ، خیال دلا رہی ہیں، الیہ موسیٰ کی طرف، من سحرہم، ان کی جادو کی وجہ سے، کہ انہا تسعی، کہ بے شک وہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں سانپ بن کے۔ آیا یخیل الیہ اے الی موسیٰ، مدارک۔ فاوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، پس محسوس کیا اپنے دل کے اندر خوف کو موسیٰ نے۔ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، مت ڈرو، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی ہوں گے بلند، جیت آپ کی ہوگی۔ والق ما فی یمینک، اور پھینکو اس چیز کو جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، لاٹھی، تلقف ما صنعوا، نگل لے گی اس عمل کو جو یہ لوگ کریں گے۔ انما صنعوا کید ساحر، فقط بے شک انہوں نے جو کیا قید ساحر، وہ کیا ہے؟ جادوگر کی سازش ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور نہیں کامیاب ہوتا ہے جادوگر جہاں پر بھی آئے، ناکام ہوگا۔ فالقی السحرۃ سجدا، پس ڈالے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے یار، اللہ نے ان کو سجدے میں گرا دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم نے ایمان لایا ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قال آمنتم لہو، تو فرعون نے کہا کہ تم نے ایمان لایا، لہو لام بمانا علا کے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، یہ مثال نہیں ہے، مثال اور لام بمانا علا کے آتا ہے۔ قال آمنتم لہو، فرمایا کہ تم نے، فرعون نے کہا کہ تم نے ایمان لایا موسیٰ پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ ارے میری اجازت کے بغیر مسلمان ہو رہے ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر مسلمان ہو جاؤ؟ انہ لکبیرکم، بس پتہ چل گیا کہ بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو، فلأقطعن ایدیکم، پس ضرور ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پیروں کو، من خلاف، الٹ، دایاں پیر تو بایاں ہاتھ اور بایاں پیر تو دایاں ہاتھ، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں ضرور ضرور تمہیں پھانسی دوں گا کھجوروں کے تنوں میں، تنوں پر، فی بمانا علا کے، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور ضرور ضرور اے جادوگرو تم جان لو گے، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، ہم میں سے کون زیادہ ہے سخت دینے والا عذاب، ہم میں سے کون زیادہ سخت ہے عذابًا، عذاب دینے میں، وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ عذاب کے باقی رکھنے میں، میں یا موسیٰ کا رب، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قالوا، ہم میں سے کون زیادہ سخت عذاب دینے میں، وابقا، سخت، ہم میں سے کون زیادہ سخت عذاب دینے میں، وابقا، اور باقی رہنے میں، بقا میں۔ قالوا، کہنے لگے، لن نؤثرک علی ما جاءنا، جادوگروں نے کہا کہ ہرگز ہم آپ کو ترجیح نہیں دیں گے اس چیز پر جو ہمارے پاس آ چکی ہے۔ وہ کیا آ چکی ہے؟ من البینات، واضح دلائل، والذی فطرنا، اور ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس ذات پر جس ذات نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، نئے سر پیدا کیا۔ فاقض ما انت قاض، پس کر دے فیصلہ جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے۔ آیا کہ نہیں ہے؟ لاکھوں روٹیں ہزار بگڑے،
لاکھوں روٹے ہزار بگڑے، کسی کے کہنے سے حق کا پیغام کب رکا ہے کہ اب رکے گا۔ الذی فطرنا عطف علی ما جاءنا، الذی فطرنا کا عطف کس پر ہے؟ ما جاءنا پر، ما موصولہ پر ہے۔ لہذا فقض ما انت قاض، فیصلہ کر دے جو تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، فقط تو فیصلہ کرتا ہے اس دنیا والی زندگی میں، زیادہ زیادہ تو دنیا والی زندگی میں تیرا فیصلہ چلتا ہے، کیا کرے گا ہمارا؟ زیادہ زیادہ تو ہمیں مارے گا۔ اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ تو ہمارا مطلوب ہے، بھلا ہمیں مار دے۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم تو ایمان لا چکے ہیں اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس جادو کو بھی اللہ بخشے جس پر آپ نے ہمیں مجبور کیا، من السحر، جادو میں سے، یہ من کا ماں کا بیان ہے نا، من السحر سے۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ زیادہ بہتر ہے کس میں؟ ثواباً بدلے دینے میں، وابقا اور سزا دینے میں، اللہ زیادہ باقی ہے ہاں کس میں؟ عقاباً، سزا دینے میں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی سزا زیادہ بابقا ہے۔ تو پیچھے بھی جو آیت گزری نا، اینا اشد عذاباً وابقا، تو وہاں پر بھی بات کس کی؟ عذاب کی ہے، کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت عذاب میں اور کون زیادہ باقی رکھنے والا ہے عذاب کو۔ آیا انہ من یات ربہ مجرمن، بے شک شان یہ ہے کہ جو آئے گا اپنے رب کے ساتھ مجرمن، جرم کی حالت میں، فإن لہ جہنم، پس بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا، ارے نہیں مرے گا جہنم میں، فیستریح، کہ راحت لے، ولا یحیا، اور زندہ بھی نہیں ہوگا، حیاتن ینتفع بہا، ایسا زندہ بھی نہیں ہوگا کہ اس حیات سے کوئی نفع اٹھائے۔ ومن مدارک ومن یاتہ مومنا، اور جو آئے گا اللہ پاک کے پاس مومن بن کے، قد عمل الصالحات، کیے اور بے شک اس نے کیے ہیں نیک اعمال، فاولئک لهم الدرجات العلی، پس یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ وہ کیا ہیں بلند درجات؟ جنات عدن، ہمیشہ کے ایسے باغات کہ تجری من تحت الانہار، بہیں گی ان کے نیچے ناریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ جنت بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، ان اسر بعبادی، اسرا یسری، رات کے وقت سیر کرنا، ان اسر یہ کہ رات کے وقت لے چلیے، بعبادی میرے بندوں بنی اسرائیل کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پر بنا دے ان اجال، فضرب بمانا یہاں اجال، بنا دے ان کے لیے راستہ دریا میں خشک۔ ارے راستہ بنانا کس کا کام تھا؟ راستہ اللہ نے بنایا یا موسیٰ علیہ السلام نے بنایا؟ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ بناؤ ان کے لیے راستہ، کیا مطلب؟ سبب کے درجے میں، لاٹھی پھینکنا آپ کا کام، راستہ بنانا اللہ کا کام۔ تو یہاں جو نسبت ہوئی راستے بنانے کی، یہ نسبت ہے مجازی ہے، انبت الربیع البقلہ کے قبیل سے ہے۔ لا تخافوا درکن، فرمایا بناؤ ان کے لیے راستہ دریا میں خشک، لا تخافوا درکن، اس حال میں کہ آپ مت ڈرو فرعون کے پہنچنے سے، اے ادراک فرعون، ولا تخشا، اور مت ڈرو الغرق، ڈوبنے سے۔ آیا کہ نہیں؟ مدارک فاتبعہم فرعون، پس پیشا کیا ان کا فرعون نے بجنودی، اپنے لشکر کے ساتھ، فغشیہم، پس ڈھک دیا ان فرعونیوں کو، من الیم، دریا نے، ما غشیہم، کیا ہی ڈھک دیا ان کو، کاش کہ کوئی دیکھنے والا دیکھتا تو اس کی زمین پیروں سے نکل جاتی۔ نہیں سمجھے بات، تفسیر اکبری۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ، اور نہیں رہنمائی کی، إِلَى الْحَقِّ، کس کی طرف ہے؟ حق کی طرف۔ مدارک یا بنی اسرائیل، یہاں سے بنی اسرائیل کو نعمت یاد دلائی جا رہی تاکہ کسی طرح شرارت سے باز آ جائے۔ اے بنی اسرائیلو، قد انجیناکم من عدوکم، بے شک ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تمہیں وعدہ دیا تھا طور پہاڑ کے دائیں طرف۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ آپ آ جاؤ طور سینا پر، اپنے ساتھ 70 افراد کو بھی
لے کر آؤ، ان کے سامنے میں آپ کو تورات دوں گا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو یہ وعدہ ڈائریکٹ تو نبی سے ہوا، لیکن نبی کے واسطے کے ساتھ سب سے ہوا۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جانب الطور الایمن، اور ہم نے تمہیں وعدہ دیا تھا طور پہاڑ کی طرف آنے کا، بِإِيتَاءِ الْكِتَابِ، تفسیر مدارک، کس کے لیے وعدہ دیا تھا؟ کتاب دینے کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو کتاب دینے کے لیے تمہیں وعدہ دینا یہ کوئی کم نعمت تھی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تھا تم پر ترنجبین اور بٹیر پرندے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ ولا تطغوا فیہ، اور ہم نے کہا تھا کہ مت سرکشی کرو اس میں۔ فیحل علیکم غضبی، ورنہ تو اترے گا تم پر میرا غصہ۔ ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر اترے گا میرا غصہ، فقد ہوا، تو سمجھو کہ وہ گر گیا، سقط۔ مدارک۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور کرے نیک عمل۔ ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اے ثُمَّ اسْتَقَامَ، پھر ثابت قدم رہے۔ آیا کہ نہیں؟ اصل چیز کیا ہے؟ وہ استقامت ہے نا۔ وَمَا عَجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، توجہ ہے؟ ارے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا تھا نا کہ تورات لینے کے لیے آنا فلاں تاریخ کو، اور اپنے ساتھ 70 افراد لے کر آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یار میں تم سے ذرا پہلے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے آنا، اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے، تاریخ سے پہلے طور سینا پر پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ما عاجلک عن قومک یا موسیٰ، کس چیز نے آپ کو جلدی کرائی اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ اے عن السبعین الذین اختارہم، ان 70 افراد سے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا تھا، ان سے آپ کو کس چیز نے جلدی کروائی کہ ان کو چھوڑ کے پہلے سے ہی آپ طور سینا پر پہنچ گئے؟ مدارکہ۔ قال ہم اولائی علی اثری، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ وہ لوگ تو علی اثری، میرے پیچھے ہیں، ہم خلفی یلحقون بی، ان قریب میرے ساتھ مل جائیں گے، میرے پیچھے ہیں۔ لیکن وہ پیچھے کہاں سے آ رہے ہیں؟ شریر تھے پرلے درجے کے، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، پیچھے آئے ہی نہیں۔ کہا کہ ہم اولائی، یہ لوگ علی اثری، میرے پیچھے ہیں۔ وعجلت الیک رب لترضیٰ، اور میں جو جلدی کر کے آپ کے پاس آیا ہوں تاریخ سے پہلے اے میرے مولا، یہ اس لیے لترضیٰ تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اطاعت میں آپ راضی ہوتے ہو۔ قال اللہ پاک نے فرمایا فإنا قد فتنا قومک، بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے آپ کی قوم کو، من بعدک، آپ کے بعد یعنی من بعد خروجک، وأضلهم السامری، اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے کے حالت میں، آسفا، غم کی حالت میں، افسوس کرتے ہوئے۔ قال یا قوم، اور کہا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ خوبصورت وعدہ؟ کس کا خوبصورت وعدہ؟ تورات دینے کا۔ تورات دینے کے وعدے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت وعدہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں وعدہ دیا تھا تم نے تمہارے رب نے خوبصورت وعدے کا؟ افطال علیکم العہد، کیا پھر لمبی ہو گئی کیا تم پر؟ کیا لمبا ہو گیا کیا تم پر وعدہ؟ یعنی مدت و مفارقتی، میری جدائی کا وقت تم سے کوئی لمبا ہو گیا کیا کہ تم نے اپنے طرف سے نیا خدا بنایا؟ امرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے ارادہ کیا کہ اترے تم پر غصہ آپ کے رب کا؟ فاخلفتم موعدی، پس تم نے مخالفت کر دی میرے وعدے کی، کیونکہ وعدوہ ان یقیموا علی امری۔ مدارک، انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ آپ بھلے جائیں، ہم آپ کے وعدے کے مطابق ہم اپنے آپ کے دین پر قائم رہیں گے، لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی۔ قالوا ما اخلفنا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی، قالوا، اب انہوں نے جواب دیا ما اخلفنا موعدک، ہم نے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی، بملکنا، اپنے اختیار سے۔ مطلب کیا ہے؟ ہمیں سامری نے مجبور کیا، ولیکن غلبنا من جہت السامری۔ مدارک، ہم نے مخالفت نہیں کی آپ کے وعدے کی اپنے اختیار سے، ولیکن حملنا
لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم اٹھوائے گئے تھے اوزارا من زینت القوم، قوم کے خوبصورتی کے بوجھوں کو. توجہ ہے. دراصل بنی اسرائیل نے فرعونیوں سے مصر سے نکلنے سے پہلے ادھار پر زیورات لیے ہوئے تھے. اب جب اچانک ان کو نکلنا پڑا تو وہ زیورات کا بوجھ بھی ان کے اوپر تھا. اب پتہ ہے سامری بدبخت نے ان کو کس طرح گمراہ کیا. سامری نے ان کو کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کتنے دن ہو گئے ہیں کہ تورات لینے کے لیے گئے، ابھی تک نہیں آیا. یہ جو ہمارے اوپر نحوست آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا نہ آنا، یہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ لوگوں کی امانتیں ادھار ہمارے پاس آئیں. اب ایسے کرو کہ ان زیورات کو سارے پھینکو، اس کو آگ لگاتا ہوں، ان زیورات کو جلا دیتا ہوں تاکہ نحوست ہم سے ٹل جائے، موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائے. دیکھا آپ نے سبق سامری کا. کہا کہ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا، کہا لیکن ہم تو اٹھوائے گئے اوزارا من زینت القومی، بوجھ قوم کی خوبصورتی میں سے. فَقَذَفْنَاهَا، پس ہم نے پھینکا اس سونے کو، سونے کو، زیورات کو. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، پس اسی طرح پھینکا بھی سامری نے. کس میں؟ فی نار سامری. ہم نے بھی سامری کے آگ میں زیورات پھینکے اور اسی طرح سامری نے بھی اپنی آگ کے اندر زیورات پھینکے. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، جب وہ زیورات پگھل گئے تو نکالا ان کے لیے عجلاً، بچڑا، جسداً، جو کہ ایک جسم بن گیا، لہو خوار، اس کا ایک آواز نکلنے لگا گائے کا. خوار گائے کے آواز کو کہتے ہیں. فقالوا، پس کہنے لگے، ھذا الہکم، جو گمراہان مل گئے تھے نا سامری کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا الہ. فنسیا، پس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اپنے رب کو، یہاں پر گئے ہیں طور سینا پر تلاش کرنے کے لیے. العیاذ باللہ. افلا یرون، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہ سمجھتے نہیں تھے، دیکھ نہیں رہے تھے؟ اللہ یرجو الیہم قولا، کہ وہ بچڑا نہیں لٹا رہا تھا ان کی طرف کوئی بات. ولا یملک لہم ضرا، اور نہیں تھا مالک ان کے لیے نقصان کا، ولا نفعا، اور نہ ہی نفع کا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور بے شک کہا تھا ان کو ہارون نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، یا قوم، میری قوم، انما فتنتم بھی، فقط تم آزمائے گئے ہو اس بچڑے کے ساتھ. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، بے شک آپ کا رب تو بچڑا نہیں ہے بلکہ رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِ، پس میری اتباع کرو. وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور اطاعت کرو میرے حکم کی. قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ، لن نبرا اے لن نزال، کہنے لگے کہ ہم مسلسل رہیں گے علیہ، اس بچڑے پر عاکفین، بیٹھے ہوئے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ واپس آئے ہماری طرف موسیٰ. قال یا ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت ہارون سے کہا، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، آپ کو کس چیز نے روکا جب آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئی، اللہ تتبعن، کہ آپ میرے پیچھے نہیں آئے. یہ جب گمراہ ہو رہے تھے تو آپ میرے پیچھے آ جاتے نا. جب آپ نے ان کو دیکھا کہ ضلوا، جب وہ گمراہ ہو گئے تو کس ما منع کر اللہ تتبعن، آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ نہ آئے میرے پیچھے؟ تو بات نہیں بن رہی ہے نا. آپ کو کس چیز نے روکا اللہ تتبعن، کہ آپ میرے پیچھے نہ آئیں؟ بات نہیں بن رہی. تو اس لیے صاحب مدارک نے کہا کہ اللہ کے بعد یہ جو لا ہے مزیدتن، یہ لا زائدہ ہے. اب کیا ہے؟ ان تتبعن، ما منع کا، آپ کو کس چیز نے روکا ان تتبعن، میرے پیچھے آنے سے. اب مفہوم واضح ہوا نہیں ہوا؟ افعصیت امری، کیا آپ نے نافرمانی کر دی میرے حکم کی؟ قال یا ابن امہ، کا ہے میری اماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، مت پکڑو میری داڑھی سے، ولا براسی، اور مت پکڑو میرے سر سے. انی خشیت، بے شک میں ڈر گیا، ان تقول، کہ آپ کہو گے. اگر میں آپ کے پیچھے آتا نا تو کیا ہوتا؟ ایک جماعت میرے پیچھے آتی اور ایک جماعت سامری کے ساتھ رہ جاتی، تو تفریق، فرقہ واریت ہو جاتی ہے نہیں. کہا کہ اگر میں آپ کے پیچھے آتا تو آپ کہتے، میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہ آپ کہو گے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ نے تفرقہ ڈال دیا بنی اسرائیل میں. ولم ترقب قولی، اور آپ نے نہیں انتظار کیا میری اس بات کا کہ اخلفنی فی قومی، میں تمہیں کہہ کر آیا تھا کہ میری قوم میں تم میرا نائب بن جا، اور تمہیں میری اس بات کا انتظار نہیں کیا نا. سمجھے قولی کا مطلب؟ اے اخلفنی فی قومی. مدارک.
قال اب فرعون پہلے قوم سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی کلاس لی، پھر اپنے بھائی کی کلاس لی، اب سامری کی باری آتی ہے۔ قال فما خطبک یا سامری، ارے تیرا کیا حال ہے اے سامری، تو بتا۔ ہاں وہاں تھا نا، پہلے دلہن سے پوچھا، پھر دلہے سے پوچھا، آخر میں میراثی سے پوچھا۔ فرمایا کہ فما خطبک یا سامری، کیا حال ہے آپ کا اے سامری؟ قال، تو سامری نے کہا بصرت بما لم یبصروا بھی، میں نے دیکھا تھا اس چیز کو جس کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے گھوڑوں کو دریا میں اتارنے کے لیے، حضرت جبرائیل جو گھوڑی پر آیا تھا، جب گھوڑی کو اترتے دیکھا گھوڑوں نے، تو سارے گھوڑے بھی اترے۔ تو وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی تھی، وہ جہاں کھر رکھ رہی تھی تو وہاں سے سبزہ اگ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جو چیز میں نے دیکھی تھی اور انہوں نے نہیں دیکھی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ اس مٹی کے اندر حیات ہے، تو وہاں سے میں نے مٹی اٹھائی تھی جو میں نے اس کے اندر ڈالی تو اس کے اندر آواز نکلی۔ بعض لوگوں نے اس چیز کا رد بھی کیا ہے کہ کیونکہ اسرائیلی روایات ہیں ساری۔ کہا کہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے اٹھائی تھی ایک مٹھی، کس سے؟ قاصد یعنی جبرائیل کے گھوڑے کے نشان سے، من اثر فرس الرسول، فنبذتها، پھر میں نے اسی مٹی کو پھینکا، یعنی ڈالا اس کے منہ میں۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اسی طرح مزین کیا میرے لیے میرے نفس نے کہ یہ کام کرو، لوگوں کو گمراہ کرو۔ قَالَ فَذَهَبْ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا، چل جا ذلیل کہیں کے۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، پس بے شک آپ کے لیے دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہوگی، ان تقول، کہ آپ کہتے پھرو گے لا مساس، خدا را میرے کو چھونا نہیں، ارے میرے کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ میرے کو کرونا ہو جائے گا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور بے شک آپ کے لیے ایک وقت، ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، لن تخلفوا، تو اس سے پیچھے نہیں کیا جائے گا، اس سے مخالفت نہیں کیا جائے گا۔ خلف تو پیچھے کا ترجمہ ہوگا، خلف یا خلف، اور ایک ہے خالف یخالف، فرق ہے نا، ان تخلفوا پیچھے، بے شک آپ کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، لن تخلفوا، تو سے پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ وعدے یعنی یہاں پر تیرے لیے یہ عذاب ہے کہ کرونا کرونا کرتا پھرے گا، اور آخرت میں تیرے لیے کیا عذاب ہے کہ آگ کا عذاب ہے جس سے تیرے کو پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ وانظر الی الہک، اب دیکھ اپنے معبود کی حالت، ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں، کیا حشر کرتے ہیں اس کا۔ وانظر الی الہک، دیکھ اپنی اس معبود کی طرف، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس پر مسلسل رہے آپ بیٹھے ہوئے، لنحرقنہ، ضرور بضرور ہم اس کو جلائیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کو اڑائیں گے دریا کے اندر اڑانا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، فقط تمہارا الہ تو وہ ہے جو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یہ بچڑا تمہارا الہ نہیں۔ وسع کل شیء علما، اور کشادہ ہے اللہ ہر چیز کو عذرو علم کے۔ کیا مطلب؟ وسع علمہ کل شیء، تمیز محول عن الفاعل، جلالین کی اصطلاح۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، کذالک کیا مطلب؟ اے میرے حبیب، اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے آپ کو موسیٰ اور ہارون کا قصہ سنایا، اسی طرح نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم قصے بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر، ما ان قوموں کے خبروں میں سے، قد سبق جو قومیں پہلے گزر چکی ہیں۔ آیا ترجمہ یا نہیں؟ ما کا ترجمہ آیا؟ من انباء ما ان قوموں کے خبروں میں سے جو گزر گئی، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور بے شک ہم نے آپ کو دیا اپنی طرف سے ذکر، اے قرآنا مدارک، من اعرض عنہ، ارے جس نے اعراض کیا اس قرآن سے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، پس بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ، خالدین فیہ، ہمیشہ رہیں گے اس بوجھ میں۔ کیا مطلب؟ فی جزائے الوزر، بوجھ کے جزا عذاب میں رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور کیا ہی برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ، حملاً عذروے اٹھانے کے، اس بوجھ کا اٹھانا ان کے لیے کتنا ہی برا ہوگا۔ وزرہم مخصوص بالضم معذوف ہے، یوم ينفخ فی الصور، اس دن پھونکا جائے گا صور میں، ونحشر المتقین، اور ہم جمع کریں گے مجرمین کو، یومئذ، اس دن، زرقاً، اس حال میں کہ وہ نیلے پڑے ہوں گے۔
قیامت کے دن جب ہم مشرکین کا حشر کریں گے نا تو اس حال میں کریں گے کہ وہ نیلے پڑ گئے ہوں گے۔ صاحب مدارک فرماتے ہیں کہ نیلے پڑے ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، جیسے کہ قرآن کا اچھا اندھی ہوں گی۔ نیلے پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہوں گی۔ صاحب مدارک قرآن کا تفسیر قرآن سے کرنا چاہتے ہیں، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا، کہ ہم کافروں کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائیں گے اپنے چہروں پر کہ وہ اندھے ہوں گے۔ تو زرقن سے بھی یہی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ نیلے پڑے ہوں گے، کیا مطلب؟ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہوں گی۔ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ، وہ ایسا چپکے سے باتیں کریں گے آپس میں، إِن لَبِثْتُمْ، ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا میں، إِلَّا عَشْرًا، مگر 10 راتیں بس۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ، ہم خوب جانتے ہیں اس بات کو جو یہ کہہ رہے ہیں۔ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ، اکثر تو کیا کہیں گے کہ ہم دنیا میں اتنا رہے جیسے کہ 10 راتیں بس۔ فرمایا کہ ہم بات سن رہے ہوں گے، جان رہے ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ، اچانک کہے گا ان میں سے وہ شخص امثلهم طریقۃ، جو بہتر ہوگا ان سے راستے میں، اور جو بہتر ہوگا ان سے، اے اعدلهم قولا، یعنی جو زیادہ انصاف والا ہوگا ان سے بات کرنے میں، وہ کیا کہے گا؟ الا لبثتم الا یوما، ارے تم نہیں ٹھہرے ہو 10 راتیں مگر تم ایک دن ٹھہرے ہو اور بس۔ ہے کہ نہیں؟ دنیا کی جتنی بھی عیش و عشرت ان کی تھی وہاں بھول جائیں گے۔ مشکات المصابیح میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک اس شخص کو جس نے دنیا کے اندر صرف تکلیف ہی تکلیف دیکھی، کبھی عیاشی کا دن نہیں دیکھا، اللہ پاک اس کو جنت میں غوطہ دے کر کے فرمائیں گے کیا دنیا میں تجھ پر کوئی تکلیف آئی؟ کہے گا نہیں اللہ، میں نے تو زندگی بھر کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں تھی۔ تو جنت میں گوتے کھانے سے دنیا کی زندگی کی تمام تکلیفیں بھول گیا۔ اور وہ شخص جس نے دنیا کے اندر ہمیشہ مزے ہی مزے اڑائے، عیش و عشرت میں رہا، اللہ پاک اس کو جہنم میں گوتا دے کر کے پوچھیں گے کہ کیا تجھ پر کوئی خوشی کا دن بھی آیا؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، میں نے زندگی بھر کبھی خوشی کا دن دیکھا ہی نہیں ہے۔ پوری خوشیاں، پوری زندگی بھول جائے گا، کہے گا کہ ہم نے دنیا میں کتنا گزارا ہے؟ بس ایک دن گزارا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا ہوا؟ آپ ان کو کہو کہ اللہ ان کو اڑائے گا میرا رب، نصفاً اڑانا، فَيَذَرُهَا، پس چھوڑے گا، ہاں اے مَقَارَهَا، أَمَاكِنَهَا، مقارها تفسیر البحر المحیط، توجہ ہے، فَيَذَرُهَا، پس چھوڑے گا، ہاں ان پہاڑوں کے جگہوں کو، ارے پہاڑ جگہوں سے جب پہاڑ ہٹ جائیں گے تو پلاٹ بچ جائے گا نا، فَيَذَرُهَا، پس چھوڑے گا اس پلاٹ کو، کیا چھوڑے گا؟ قَاعًا، جنگل بنا کر کے، میدان بنا کر کے، مستویًا من الارض، برابر زمین، قان جنگل کو بھی کہتے ہیں نا۔ یا ذبیات القاء قلنا لنا اللیلا منکن ام لیلا من البشری، پڑھا ہے نا مختصر میں، کہ ایک دل جلے نے ہرنی کو دیکھ کر کے اور اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کے کہا کہ ہرنی، یہ جو میری محبوبہ ہے نا لیلا، اس کی آنکھیں بالکل تیرے سے ملتی ہیں، اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ لیلا ہرنی ہے یا انسان ہے، لہذا بتاؤ الیلا منکن ام لیلا من البشری، یا ذبیات القاع، وہاں قاع کا لفظ ہے جنگل اور صحرا کی، آیا سمجھ میں؟ فیضر واپس کر دے گا ان مکانات کو، پہاڑوں کے مکانات کو، قاعًا، ہاں برابر زمین، صف صفا، املسا، چکنی بنا دے گا اللہ پاک اس کو، برابر زمین اور صاف چکنا، کہ اس پر پیر آپ کا جو ہے نا پھسل رہا ہو۔ تو قاعًا کا ترجمہ میں نے بتایا مستوی من الارض، برابر زمین کر دے گا، البحر المحیط، اور صف صفا املس، تفسیر السمعانی 468 کا متوفا ہے علامہ السمعانی، اس کی تفسیر ہے، اس نے صف صفا کا ترجمہ کیا املس، چکنا۔ لا تری فیہا عوجا، نہیں دیکھو گے آپ اس جگہ میں عوجن کجی کو، کیا مطلب؟ انخفاضاً، جھکاؤ، ولا امتن، اور نہ ہی بلندی کو، ارتفاعاً، تفسیر مدارک،
یومئذ یتبعون الداعی، اس دن پیچھے آئیں گے پکارنے والے کے۔ معاشر کے میدان میں لوگ جب قبروں سے نکلیں گے تو پکارنے والے کے پیچھے آئیں گے نا۔ پکارنے والا کون ہوگا؟ اسرافیل، تفسیر مدارک۔ اس دن پیچھے آئیں گے پکارنے والے کے، لا عوج لہ، کوئی کجی نہیں ہوگی اس بلائے ہوئے میں۔ مدعو، لہو میں ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ مدعو کی طرف، جس کو بلایا جا رہا ہوگا وہ آنے میں کوئی کجی سے کام نہیں لے گا۔ لا عوج لہ، نہیں ہوگی کجی اس بلائے ہوئے شخص کے لیے۔ وخشعت الاصوات، اور پس پڑ جائیں گی آوازیں، للرحمن، اللہ رحمان کے لیے۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، پس نہیں سنو گے یہ مخاطب، الا ہمسا اے خفق الاقدام، مدارک، صرف پیروں کی آہٹ سنو گے کہ لوگ چل رہے ہوں گے میدان معاشر میں، پیروں کی آواز آ رہی ہوگی، پیروں کی آہٹ کی، بس اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنو گے۔ خفق الاقدام۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن نہیں نفع دے گی شفاعت، الا شفاعت من اذن له الرحمن، شفاعت مضاف معذوف ہے۔ اس دن شفاعت نفع نہیں دے گی مگر شفاعت من، مگر اس شخص کی شفاعت نفع دے گی، اذن له الرحمن، جس کو اجازت دے گا اللہ رحمان کس کی؟ شفاعت کرنے کی۔ ورضی له قولا، اور راضی ہوگا اس مشفوع کے لیے، قولاً بات کرنے پر، کہ اس مشفوع کے حق میں بھل تو بات کر سکتا ہے۔ آیا ترجمہ یا نہیں؟ تو لہو میں ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ مشفوع لہو کی طرف، اور من سے پہلے شفاعت معذوف ہے، تفسیر مدارک۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ خوب جانتا ہے ان چیزوں کو جو ان کے آگے ہیں، وما خلفہم، اور وہ جو ان کے پیچھے ہیں۔ ولا یحیطون بہ علما، اور نہیں احاطہ کرتے یہ لوگ بہی، اس اللہ پاک کی معلوم چیز کو، علماً ازرو علم کے، اللہ پاک کی معلوم چیز کا یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے۔ یا بہی میں ہی ضمیر اللہ کی طرف راجی ہے، یرجع الضمیر الی اللہ، مدارک۔ اب ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ لا یحیطون بہی، وہ وہ احاطہ نہیں کر سکتے بہی، اللہ کی ذات کا، علماً ازرو علم کے، کیونکہ اللہ کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کو دیکھنا تو برا کہ جنت میں، لیکن احاطہ وہاں پر بھی نہیں ہو سکے گا۔ وعنت الوجوہ للحی الحی القیوم، اور جھک جائیں گے چہرے حی القیوم کے لیے، اس اللہ کے لیے جو زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور بے شک نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اٹھایا ظلم کو۔ ومن یعمل من الصالحات، اور وہ جو کرے گا نیک اعمال میں سے، وہ مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلا یخاف ظلما، پس وہ نہیں ڈرے گا ظلم سے۔ کیا مطلب؟ ان یزاد فی سیئاتی، کہ اس کے برائی کے اندر جو ہے نا اضافہ کیا جائے۔ فلا یخاف ظلما، بس مومن نہیں ڈرے گا ظلم سے کہ اس کے برائیوں میں اضافہ کیا جائے، ولا حزما، اور نہ ہی کمی سے کہ اس کے نیکیوں میں کمی کی جائے، حزما نقص۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو قرآن عربی کر کے، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور دورائے ہم نے اس میں من الوعید وعیدات، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ بچیں الشرک، شرک سے، او یحدث لہم ذکرا، یا یہ وعید پیدا کرے ان کے لیے نصیحت کو، او القرآن، یحدث کا فعل یا الوعید ہے یا القرآن ہے، یحدث کا ضمیر راجع ہے الوعید کی طرف یا قرآن کی طرف، کیونکہ اوپر کذالک انزلناہ قرآنا عربیا سے قرآن کا بھی بیان ہے، اور صرفنا فیہ من الوعید سے وعید کا بھی بیان ہے، لیکن قریب وعید ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس بلند ہے اللہ بادشاہ برحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل، مت جلدی کرو قرآن کے ساتھ اس سے پہلے، ان یقضی الیک وحیہ، کہ کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی، یعنی جبرائیل جب آپ کے اوپر وحی پیش کر رہا ہو تو اس وقت آپ جلدی نہیں کریں، پڑھنے میں تیزی نہیں کریں، ہم آپ کو خوب ہی جلدی یاد کرا دیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہو کہ میرے رب بڑھا دے مجھے علم میں، اے بالقرآن ومعانی، مدارک، اللہ مجھے بڑھا دے قرآن کے علم میں اور قرآن کے معنی کے علم میں، اللہ ہم سب کے لیے قرآن اور قرآن کا معنی اور ترجمہ آسان فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور بے شک ہم حکم بھیج چکے تھے آدم کو، ہم نے حکم دے دیا تھا آدم کی طرف، من قبل،
ان کی اولاد کے وجود سے ہی پہلے. آیا کہ نہیں؟ ہم نے حکم دیا تھا آدم کو ان کے اولاد کے وجود سے پہلے. فنسیا، لیکن آدم نے ہمارے حکم کو بھلا دیا. کیا حکم بھیجا تھا؟ لا تقربا هذه الشجرہ. لیکن آدم نے ہمارے حکم کو بھلایا. ولم نجد له عزما، اور ہم نے نہیں پایا اس کے لیے کوئی ارادہ مخالفت کرنے کا. اے قصدا الی الخلاف، جان بوجھ کر کے اس نے کوئی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا. ولم نجد له، اور نہیں پایا ہم نے اس میں. یہاں لام بمعنی فی کے نا. نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، فی یوم القیامہ. ولم نجد له، اور ہم نے نہیں پایا آدم میں عزما، ہاں ارادہ کس کا؟ مخالفت کا. دوسرا ترجمہ کیا؟ نہیں پایا آدم میں عزما، پختہ ارادہ. کیا مطلب؟ اولو العزم انبیاء میں سے نہیں تھے. مدارک. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کا. فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. فقلنا، تو ہم نے کہا، پس ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک، بے شک یہ دشمن ہے آپ کا، ولزوجک، اور آپ کی بیوی کا. فلا یخرجنکما من الجنت، ہم نے پہلے سے کہا پس ہرگز ہرگز تمہیں نہ نکالے جنت سے. فتشقا، اے فتتعب، ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے. جنت سے نکلو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے. ان لک الا تجوع فیہا، بے شک آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بھوکے نہ رہیں جنت میں. ولا تعرا، اور ننگے بھی نہ رہیں. وانک لا تظمأ فیہا، اور بے شک آپ پیاسے بھی نہ رہیں جنت میں. ولا تضحا، اور آپ دھوپ میں بھی نہ رہیں جنت میں. اور چیزیں کھانے پینے کے لیے اور سائے کے لیے بہت ساری پیدا کی ہیں نا، صرف اس درخت کے قریب نہیں جانا. فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کی طرف شیطان نے. قال، اور کیا وسوسہ ڈالا؟ اس وسوسے کی تفسیر. یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں آپ کی رہنمائی کروں ایسے درخت پر، الخلد وملک لا یبلا، جس درخت سے کھانے کی وجہ سے الخلد، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. وملک، اور ایسا ملک مل جاتا ہے، لا یبلا، جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا. سمجھے ترجمہ یا نہیں؟ کیا میں آپ کو شجرۃ الخلد بتاؤں؟ ایسا درخت بتاؤں الخلد، جس سے ہمیشہ کی زندگی ملے گی. وملک لا یبلا، اور ایسا ملک ملے گا جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا، یعنی وہی جنت. فاکلا منھا، پس دونوں نے کھایا اس درخت میں سے. فبدت لہما سوآتہما، پس ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی سطر. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور شروع ہو گئے جوڑنا اپنے اوپر جنت کے پتوں میں سے. وعصى آدم ربہ فغوا، اور کہا ٹالا آدم نے اپنے رب کا. فغوا، پس بھٹک گئے تقی صاحب. آیا کہا ٹالا آدم نے اپنے رب کا. فغوا، پس بھٹک گئے. بھٹک جانے کا کیا مطلب؟ گمراہ ہو گئے؟ نہیں، الیاذ باللہ. ضل عن الرائے، مدارک، یعنی صحیح رائے سے بھٹک گئے. رائے میں غلطی کروا دی نا شیطان نے. شیطان نے کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو اس مخصوص درخت کے کھانے سے منع فرمایا ہے، اس کے جنس میں سے کھانے سے منع نہیں فرمایا، لہذا اس کے جنس میں سے دوسرے درخت سے کھا لینا. تو حضرت آدم علیہ السلام اس نہیں کے تعین میں کہ نہیں جنس سے ہے یا اس متعین درخت سے ہے، اس نہیں میں غلطی کر گئے، اجتہادی غلطی. تو بھٹک گئے کس سے؟ ہاں، صحیح رائے سے. اللہ. ثم اجتباہ ربہ، پھر بھی اللہ نے اس کو لاوارث نہیں چھوڑا بلکہ پھر بھی منتخب کیا اس کو اس کے رب نے. فتاب علیہ، بس اس پر لوٹے رحم کے ساتھ. وہدا، اور اس کی رہنمائی کی الی الاعتذار، معذرت کرنے کی طرف. اللہ نے یہ سکھایا کہ اس طرح معذرت کر، تو بول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. آیا کہ نہیں؟ قال اهبطا منها جميعا، اللہ پاک نے فرمایا بس اتر جاؤ اس جنت سے سب. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. کیا مطلب؟ شیطان تمہارا دشمن اور تم لوگ شیطان کے دشمن. فإما، ما برائے تاکید زائدہ، یعنی فإما یاتینکم، پھر اگر آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت. فمن اتبع ہدایہ، پس جو پیچھے لگے گا میری ہدایت کے. فلا یضل، پس وہ نہیں بھٹکے گا. ولا یشقا، اور نہ ہی وہ نامراد ہوگا. ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن.
ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، فإن له معیشۃ ضنکا، پس بے شک اس کی زندگی ہوگی تنگ۔ بل جتنا بھی مالدار ہو، مال ہو، دولت ہو، اسباب ہو، جائیداد ہو، بلڈنگیں ہو، کاریں ہوں، گاڑیاں ہوں، جب تک وہ قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تب تک اس کو راحت اور سکون نہیں مل سکتا۔ ومن اعرض عن ذکری، جو اعراض کرے گا میری ذکر سے، فإن له معیشۃ ضنکا، تو بے شک اس کے لیے زندگی ہوگی تنگ۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ قال، کہے گا، رب لم حشرتنی عاما، اے میرے رب آپ نے کیوں مجھے اٹھایا اندھا کر کے، وقد كنت بصیرا، اور بے شک میں تو تھا دیکھنے والا، دنیا میں تو میری نظر پڑتی تھی، یہاں پر میں اندھا کیسے ہو گیا؟ قال، اللہ پاک فرمائیں گے، کذالک، اسی طرح، اتت کا آیاتنا، تیرے پاس آئی تھی میری آیتیں، فنسیتا، تو نے میری آیتوں کو بھلایا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور اسی طرح تو آج بھلایا جائے گا۔ تو نے ہماری آیتوں کو بھلایا تو ہم نے بھی آپ کو اپنی رحمت سے بھلایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے اس کو جو حد سے تجاوز کرے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور نہ ایمان لائے اپنے رب کی آیتوں پر، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب یقیناً سخت ہے اور بابقا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے عذاب آخرت کا۔ افلم یہدی لہم، کیا ان کی رہنمائی نہیں کی؟ کس بات نے؟ فائل آگے آ رہا ہے، یاد فعل لہم متعلق، اور فائل آگے آ رہا ہے، پورا جملہ کما اہلکنا قبلہم من القرون، یہ پورا کیا ہے؟ فائل ہے۔ کیا ان کی رہنمائی نہیں کی؟ کما اہلکنا قبلہم من القرون، کئی ساری امتوں کو ان سے پہلے ہمارے ہلاک کرنے نے۔ واضح ہو گیا ترجمہ ہے نہیں؟ کیا ان کی رہنمائی نہیں کی؟ کئی ساری امتوں کو ان سے پہلے ہمارے ہلاک کرنے نے، یمشون فی مساکنہم، حالانکہ یہ مشرکین مکہ گھومتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں ان ہلاک شدہ قوموں کے رہائش گاہوں میں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی اس ہلاکت میں، لآیات لأولی النہی، یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی بات سبقت کرنے والی آپ کے رب کی طرف سے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وقت مقرر نہ ہوتا قیامت کا، لَكَانَ لِزَامًا، تو یقیناً یہ عذاب ہوتا چمٹنے والا۔ پتہ نہیں ترجمہ سمجھ میں آیا نہیں ہے۔ اجل مسمى کا عطف کس پر کیا؟ کلمۃ پر۔ اگر نہ ہوتی بات سبقت کرنے والی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وقت مقرر بھی نہ ہوتا، بات بھی سبقت کرنے والی نہ ہوتی، کون سی؟ عذاب کے مؤخر کرنے کی۔ لَكَانَ لِزَامًا، اے لازماً، تو یقیناً یہ عذاب ہوتا چمٹنے والا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس صبر کرو اس بات پر جو یہ کہہ رہے ہیں، ہاں، تسلیۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور پاکی بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تو یہاں صاحب مدارک فرماتے سبح بمعنی صلی، نماز پڑھ اپنے رب کے حمد کے ساتھ۔ غیر مقلد کہتا ہے کہ الحمدللہ، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پاکی بیان کر اپنے رب کے حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے۔ کون سی نماز؟ فجر کی۔ وقبل غروبها، اور اس کے غائب ہونے سے پہلے۔ الظہر والعصر، مدارک ظہر اور عصر کی۔ ومن آناء اللیل، اور رات کے گھڑیوں میں بھی۔ فسبح، پس اللہ کی پاکی بیان کر۔ واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں بھی۔ لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں اس بات پر جو آپ کا رب آپ کو دے گا۔ نہیں سمجھے؟ رجاء ان تنال عند اللہ ما به ترضى نفسک، یہ امید رکھتے ہوئے کہ آپ پہنچ جاؤ اس چیز کے پاس جو اللہ پاک کے پاس ہے، وہ آپ کو ملے، ترضى نفسک، تو آپ کا دل خوش ہو جائے۔ ولا تمدن عینیک، فرمایا کہ آخرت پر نگاہ رکھو۔ ولا تمدن عینیک، مت لمبا کرو اپنی آنکھوں کو، مت اٹھاؤ اپنی آنکھوں کو، الی ما، اس ساز و سامان کی طرف،
متانا بھی، جس کے ساتھ ہم نے نفع دیا ہے، کس کو؟ ازواجن اے اصنافا من الکفرہ، کافروں کے قسموں کو، یہود و نصارہ اور مجوسیوں کو، جو ہم نے مال اور دولت دی ہے اس کی طرف نگاہ مت اٹھا، ہاں، جو ہم نے دیا ہے ازواجا منہم، ان کافروں میں سے مختلف قسم کے کافروں کو، زہرت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی خوبصورتی کے لیے، کیوں دیا ہے؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس مال میں، اس مال و متاع میں، ورزق ربک خیر، اور آپ کے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے رب کا رزق کیا مطلب؟ ثواب ہو، یعنی اللہ کا ثواب، بدلہ، وہو الجنہ، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ ورزق ربک، اور آپ کے رب کا رزق یعنی ثواب یعنی جنت، خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ابقا، اور زیادہ بابقا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اس ساز و سامان سے جو اللہ نے کافروں کو دیا، اور زیادہ بابقا ہے یہ جنت دنیا کی بنسبت۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دو اپنے آل و عیال کو نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور ثابت قدم رہو خود بھی نماز پر، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے نہیں مانگتے ہیں کوئی رزق، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور حسن انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ نہیں سمجھے؟ تقدیر عبارت کیا ہے؟ حسن العاقبت لأہل التقویٰ، العاقبت سے پہلے بھی مضاف اور تقویٰ سے پہلے بھی کیا؟ مضاف، مدارک۔ حسن العاقبت لأہل التقویٰ، حسن انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے، تقویٰ والوں کے لیے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَّبِّهِ، سے شکوہ ہے، اور ان کافروں نے کہا کیوں نہیں آتی ہے ہمارے پاس کوئی نشانی، من ربی، کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟ جی ہاں، من ربہ، محمد کے رب کی طرف سے، اولم تاتہم، کیا ان کے پاس نہیں آئی؟ بینۃ، وہ واضح دلیل، وہ واضح نشانی، ما فی الصحف الاولی، جو پہلے صحیفوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ بینۃ سے مراد قرآن، کیا ان کے پاس قرآن نشانی بن کر نہیں آیا ہے؟ جو پہلے صحیفوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ قرآن آئے گا، یہ باتیں کرے گا، وہ صحیح کتاب ہوگا، پتہ نہیں مفہوم سمجھ سکے یا نہیں۔ کیا قرآن جیسی نشانی اور معجزہ کوئی کم معجزہ ہے، کوئی ہلکا معجزہ ہے جس کا مقابلہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، اور قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، کوئی عارضی معجزہ بھی نہیں ہے؟ تو قالو سے شکوہ، اور اولم تاتم سے کیا ہے؟ جواب شکوہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آتی ہے ہمارے پاس کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، اولم تاتم بینۃ، جواب شکوہ، کیا نہیں آئی ان کے پاس بینۃ، وہ واضح دلیل، ما فی الصحف الاولی، جو ہے پہلے صحیفوں میں، ولو ان اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے اس عذاب کے ساتھ جو آ جاتا، من قبلہ اے قبل الرسول والقرآن، مدارک، اور اگر ہم ان کو ہلاک کرتے عذاب کے ساتھ، من قبلی، رسول اور قرآن کے آنے سے پہلے، لقالو، تو یہ لوگ شکایت کرتے، ربنا، کہتے اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، تو ہم اتباع کرتے آپ کی آیتوں کا، من قبل ان نذل ونخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہو جائیں اور رسوا ہو جائیں۔ قل، آپ کہیے، کل متربص، ہر کوئی انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، پس تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، پسند قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، یہاں تو فیصلہ نہیں ہو رہا نا کہ کون حق پر کون نہ حق پر، انتظار کرو، ان قریب جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھی راہ والے، ومن اہتدی، اور کون ہے ہدایت والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔